اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارا صاحبنا نفسہ کما قدمنا جالسا علی الارض یعبس بالنعال من حولہ وسیدنا یقرئہ سورۃ الرحمن۔ یہاں مزید یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارا جو دوست تھا، کہتے ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھا ہوا ان جوتوں سے کھیل رہا تھا جو ان کے آس پاس سارے جوتے پڑے ہوئے تھے، اور ہمارے جو سید تھے، استاذ محترم تھے، وہ ان کو سورۃ الرحمن پڑھا رہے تھے۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَذْكُرُ أَكَانَ يَقْرَؤُهَا بَادِئًا أَمْ مُعِيدًا، لیکن ہمارے دوست کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج سورۃ الرحمن کی ابتدا ہو رہی ہے یا اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ وَكَأَنَّهُ أَرَى نَفْسَهُ مَرَّةً جَالِسًا لَا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا بَيْنَ النِّعَالِ، اور کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ایسا بھی کیا کہ وہ زمین پر نہ تو بیٹھا ہوا ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد جوتے ہیں، بل یمین سیدنا علی دکۃ اخری طویلۃ، بلکہ ہمارے استاذ کے داہنی طرف ایک بڑا سا درخت، ایک بڑا سا تخت ہے، کہتے ہیں کہ وہ اسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سیدنا یقرئہ، اور ہمارے استاذ اس کو یہ پڑھا رہے ہیں۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہتے ہیں کہ لوگوں کو تم تو بھلائی کے اپنانے کی بات کرتے ہو، اچھائی کے اپنانے کی بات کرتے ہو، لیکن تم اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو لیکن تمہارے پاس عقل نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ الْقُرْآنَ بَدَأَ وَأَخَذَ يُعِيدُهُ، اور کہتے ہیں کہ اس کا غالب گمان یہ تھا کہ اس نے قرآن کو کمپلیٹ کیا، قد اتم القرآن بدأ وأخذ يعيده، اور اس نے اب دوبارہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ قرآن کا اعادہ کر رہا ہے۔ وَلَيْسَ غَرِيبًا أَن يَنْسَى صَاحِبُنَا كَيْفَ حَفِظَ القرآن، اور کہتے ہیں کہ یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے دوست کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب کس طریقے سے قرآن کو حفظ کر لیا۔ فَقَدْ أَتَمَّ حِفْظَهُ، چنانچہ اس نے قرآن کو پورا حفظ کیا۔ وَلَمَّ يَتِمُّ التَّاسِعَةَ مِنْ عُمُرِهِ، اور اس کی کل عمر اس وقت 9 سال کی تھی۔ وَهُوَ يَذْكُرُ فِي وُضُوحٍ وَجَلَاءٍ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي خَتَمَ فِيهِ الْقُرْآنَ، لیکن جس دن اس کا قرآن ختم ہوا تھا، کہتے ہیں وہ اس کو پورے طریقے سے ذکر کر رہا ہے، وہ ساری جو رودات اس دن کی تھی اسے پوری طریقے سے پتہ تھی۔ ذالک ان سیدنا کان یتحدث الیہ قبل ھذا الیوم بایام عن ختم القرآن، اور ختم قرآن جس دن ہونا تھا اس سے بہت پہلے ہمارے جو استاذ تھے انہوں نے اسے یہ بات بتا دیا تھا۔ وَأَنْ أَبَاهُ سَيَبْتَهِجُ بِهِ، اور یہ بھی بتایا تھا کہ تمہارے والد محترم اس خبر سے بہت خوش ہوں گے۔ وَكَانَ يَزَعُ لِذَلِكَ شُرُوطًا،
اور یہی وجہ ہے کہ انہوں کچھ شرطیں رکھیں، وَيُطَالِبْ بِحُقُوقِهِ، اور ان کے جو حقوق تھے ہمارے استاذ گرامی کے، ہمارے سید کے، اس کا مطالبہ کر رہے تھے۔ أَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَ قَبْلَ صَاحِبِنَا أَرْبَعَةً مِّنْ إِخْوَتِهِ، اور اس سے پہلے ان کے 4 بھائیوں نے جو قرآن کو اسی طریقے سے حفظ کیا تھا، ختم کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے علم تھا۔ کہتے ہیں کہ ذهب واحد منهم إلى الازہر، تو ان کے ایک بھائی ازہر گیا، والآخرون إلى المدارس، اور دیگر سارے مدارس میں ہیں، وصاحبنا هو الخامس، اور یہ ہمارا جو دوست ہے یہ 5واں بھائی ہے۔ فَكَمْ لِسَيِّدِنَا عَلَى الْأُسْرَةِ مِنْ حُقُوقٍ وَحُقُوقُ سَيِّدِنَا عَلَى الْأُسْرَةِ، کہتے ہیں کہ اس خاندان پر ہمارے سید کے کیا کیا حقوق ہیں، اور اس خاندان کے کیا کیا حقوق ہمارے سید کی اس خاندان پر ہیں۔ کانت تتمثل دائماً تعامن، تو انہوں نے اپنے حقوق کا اس طریقے سے اظہار کیا کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تو ایسا کھانا چاہتے ہیں، اور وہ شرابن، تو کہتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ پینے کی بھی چیز ہو، اس پہ کپڑے بھی ہوں، مال بھی ہوں، اس سارے حقوق ہمارے سید ہمارے خاندان پر جتاتے تھے۔ فَأَمَّا الْحُقُوقُ الَّتِي كَانَ يَقْتَضِيهَا إِذَا خَتَمَ صَاحِبُنَا الْقُرْآنَ فَعِشْوَةً دَسِمَةً، جب ہمارے دوست نے قرآن کو ختم کیا تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس طریقے کی ڈش ہو، اس طریقے کا کھانا تیار کیا جائے جو بڑا مرغن قسم کا ہو۔ کہتے ہیں کہ میں اسی طریقے کا کھانا کھاتا ہوں۔ قبل کل شیء ثم جبہ، اور کہتے ہیں کہ پھر اسی کھانے کے ساتھ ساتھ، اسی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک جبہ بھی مجھے ملنا چاہیے، اور ایک کفتان بھی مجھے ملنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ ایک جوڑی جوتے بھی مجھے ملنا چاہیے، وہ تربوش مغربی، اور کہتے ہیں ٹرکش ٹوپی بھی ملنا چاہیے، وہ طاقیۃ من هذا القماش الذي تتخذ منه العمائم، اور کہتے ہیں کہ امامہ کے اوپر جو چیز باندھی جاتی ہے وہ بھی ہمارے اس استاذ کو چاہیے، اور کہتے ہیں کہ پھر ایک خاص قسم کا جو لباس ہوتا ہے سرخ رنگ کا، کہتے ہیں وہ بھی چاہیے۔ اس ساری پوری لسٹ تھی جو ہمارے استاذ محترم نے ہمارے دوست کے گھر والوں کو دے دیا۔ لا یرضا بشیء دون ذالک، اور یہ جو لسٹ دی گئی ہے اس میں سے کسی ایک چیز کو کاٹا نہیں جا سکتا، ایک چیز کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِذَا لَمْ يُؤَدَّ إِلَيْهِ هَذَا كُلُّهُ فَهُوَ لَا يَعْرِفُ الْأُسْرَةَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَيْئًا، کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک بھی چیز کم نہ ہو، پوری کی پوری دے دی جائے، ورنہ وہ کسی طریقے سے قبول نہیں کریں گے۔ اور استاذ کے درمیان اور اس خاندان کے درمیان جو رشتہ ہے، اگر کچھ کم کیا گیا تو یہ رشتہ منقطع ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے یہ رسی، یہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ وَهُوَ يَقْسُمُ عَلَى ذَلِكَ لِمَجْرَرَاتِ الْأَيْمَانِ، کہتے ہیں کہ بار بار اس پر قسمیں وہ کھا رہے تھے کہ یہی میرا حق ہے، یہی مجھے ملنا چاہیے۔ وَكَانَ حاصل یوم اربعہ، اور کہتے ہیں کہ جس دن یہ ساری کارروائی ہونے جا رہی تھی، کہتے ہیں کہ وہ جمعرات کا دن تھا۔ وَكَانَ سَيِّدُنَا قَدْ أَنْبَأَ فِي الصَّبَاحِ بِأَنَّ صَاحِبَنَا سَيَخْتَمُ الْقُرْآنَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، تو بالکل صبح سویرے ہمارے والد محترم کو آ کر ہمارے استاذ نے یہ بتا دیا کہ آج آپ کے بچے کا قرآن ختم ہونے والا ہے۔
وَأَقْبَلُ فِي هَذَا الْعَصْرِ، کہتے ہیں کہ سارے لوگ عصر میں آئیں گے، کہتے آئے، یمشی سیدنا معتبداً علی رفیقیہ، وہ ہمارے جو استاذ تھے جب وہ چلتے تھے تو اپنے دو شاگردوں کو بطور رفیق سفر اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے ہمارا دوست چل رہا تھا، یقودہ یتیم من ایتام القریہ، اور یہ جو پورا قافلہ تھا اس قافلے کے آگے آگے جو ایک طریقے سے قیادت کر رہا تھا وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ حتی اذا بلغ البیت دفع سیدنا الباب دفعا وصاح صیحتہ المعتاد یا ستار، اور کہتے ہیں جب گھر پر پہنچے تو ہمارے استاذ محترم نے دروازے کو بڑی تیزی سے سختی سے پیٹا، نوک کیا، اور انہوں نے کہا کہ ارے بھائی چھپنے والے کہاں چھپے ہو، آج نکلو تم۔ واتجہ الی المنظرۃ فیض الشیخ قد انفتل من صلاۃ العصر، تو ہمارے جو والد محترم تھے اس سارے منظر کی طرف، اس چیخ و پکار کی طرف، دروازے کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے، اور ابھی بھی وہ صلاۃ عصر سے فارغ ہوئے تھے۔ وہو یقرأ شیئا من العدیۃ، اور وہ عصر کے بعد کچھ دعائیں پڑھ رہے تھے، عادتاً پڑھتے رہتے ہیں۔ فاستقبلہم مبتسما مطمئنا، چنانچہ نکلے اور اس پورے قافلہ کے بڑی اطمینان کے ساتھ، بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ استقبال کیا۔ وکان صوتہ ہادیا، اور ہمارے والد محترم کی آواز بڑی نرم تھی، جس قدر ہمارے استاذ محترم کی آواز سخت تھی، بانس جیسی تھی، اس سے پہلے بتایا گا کہ گدھے جیسی تھی، اس کے برعکس ہمارے والد محترم کی آواز مہذب تھی، اس میں تہذیب تھی، اس میں حیا تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ محترم کی آواز بڑی کڑکدار تھی۔ وَكَانَ صَاحِبُنَا لَا يَقُولُ شَيْئًا، اور پھر ہمارا جو دوست تھا وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ وَكَانَ الْيَتِيمُ مُبْتَهِجًا، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن یتیم جو بچہ تھا اس کے چہرے پر خوشیوں کی، مسرت کی لکیریں تھیں۔ اجلس الشیخ سیدنا ورفیقہ، کہتے ہیں کہ ہمارے والد محترم نے ہمارے استاذ کو، ان کے دونوں شاگردوں کو بٹھایا۔ ووضع فی ید الیتیم قطعۃ من فضہ، اور جو یتیم تھا اس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیا۔ ودعا الخادم، اور پھر خادم کو بلایا۔ وامرہ ان یاخذ ھذا الیتیم الی حیث یصیب شیئا من الطعام، اسے لے جاؤ اور لے جا کر اس یتیم بچے کو کچھ کھلاؤ۔ ومسح علی رأس ابنہ، اور اس کے بعد جو ان کا نابینا بیٹا تھا جو طٰہٰ حسین تھا اس کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ وقال، اور یہ کہا، فتح اللہ علیک انصرف الی امک، اللہ تمہیں خوشیوں سے، فتوحات سے نوازے، تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہو، وقل لہا ان سیدنا ہا ہونا، یہ ہمارے استاذ محترم یہاں موجود ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس پورے لیسن میں جو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ اساتذہ کرام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے طلبہ کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں، ان سے دعوتیں لیتے ہیں اور ان سے تحائف لیتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے کا کوئی استاذ محترم ہے تو ایک طریقے سے وہ استاذ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طریقے سے لالچی شخص ہے جو طلبہ کے حوالے سے، اپنے شاگردوں کے حوالے سے اپنی جیب کو بھرنا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ایسے اساتذہ کرام ہوں تو ملت کے نونہالوں کو، ملت کے بچوں کی تربیت کے بجائے، اس کو مہذب بنانے کے بجائے
ان کو قربانی کا اخلاص کا مفہوم سمجھانے کے بجائے وہ اس طریقے کے طلبہ تیار کریں گے جو ملک کو تباہ کریں گے، وہ اس طریقے کے طلبہ کی بھیڑ اکٹھا کریں گے جو ملک کے امن و عافیت کو، سکون کو غارت کریں گے۔ تو طٰ حسین یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں ایسے اساتذہ کرام کی ضرورت نہیں ہے جو لالچی ہوں، جو بھوکے ہوئے ہوں۔ استاذ تو وہ ہوتا ہے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے طلبہ کو سکھاتا ہے، اپنے طلبوں کو پڑھاتا ہے، ان کو قربانی کے مفاہیم سے آگاہ کرتا ہے کہ ان کو ملک کے لیے، ملت کے لیے، خاندان کے لیے اور معاشرے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ میں انہی بات کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم